آج ہم آپ سے اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ کون سی ایسی ہیبٹس ہیں ریسرچ کے اکارڈنگ جن کو ہم استعمال کرتے ہوئے، جن کو ہم اپناتے ہوئے ہم ہائیلی افیکٹو پیپل میں ہمارا شمار ہونا سٹارٹ ہو جائے گا. سو بیسیکلی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل ہم آج ڈسکس کریں گے، اور اس میں ہم آپ کو 7 ہیبٹس بتائیں گے کہ جس کے بارے میں انسان اگر جن کے اوپر 1 بائی 1 اگر عمل کرنا شروع کر دے تو نہ صرف وہ اپنی پرسنالٹی کو گروم کر سکتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز کیا ہے کہ وہ سکسیسفل ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو چلیے جی، ہم آپ کا ٹائم زیادہ ویسٹ نہیں کریں گے، آپ کو لے کرتے ہیں 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپلز کی طرف. لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو تمام پوائنٹس کلیئر ہو جائیں اور آپ 1 بائی 1 اگر ان کو اپنی لائف میں انٹر کرنا سٹارٹ کر دیں گے دین یو ول سی کہ یو ول ناٹ اونلی امپروو یور پرسنالٹی بٹ آلسو یو ول ایبل ٹو بیکم اے سکسیسفل پرسن. So come towards first point, that is be proactive. Be proactive is a basic point جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں انسان کی پرسنل وکٹری انوالو ہوتی ہے. انسان اگر خود سے اپنے آپ سے جیتنا چاہتا ہے تو ہم ان 3 ہیبٹس کو اپنے اندر ڈیولپ کریں گے تو ہم ضرور پرائیویٹ وکٹری کو حاصل کر لیں گے. اب پہلا جو پوائنٹ ہے وہ بی پرو ایکٹیو. تو بی پرو ایکٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ری ایکشن شو نہیں کرنا بلکہ رسپانسو بننا ہے. اگر کوئی بھی پرابلم ہو جاتی ہے تو آپ نے اپنا ری ایکشن فوری طور پر شو نہیں کرنا، آپ نے کچھ ٹائم لینا ہے، اور ٹائم لینے کے بعد جب آپ اپنے ری ایکشن کو شو کریں گے تو وہ رسپانسو بن جائے گا. تو اس کی ایگزامپل میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مشہور زمانہ گوگل کے CEO چیف ایگزیکٹو آفیسر سندر پچائی کی آپ کو ایگزامپل دوں گی. سندر پچائی کی ایک ہسٹری آپ کے ساتھ ڈسکس بعد میں کروں گی، لیکن ابھی میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ سندر پچائی ایک دفعہ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے تھے تو اچانک سے ایک کاکروچ آیا اور ایک جو ہے خاتون کے کپڑوں کے اوپر آ کر بیٹھ گیا. اس خاتون وہ کیونکہ ری ایکٹیو تھی، اس نے فوری طور پر چیخنا چلانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے جتنے لوگ وہاں پر کھانا کھانے میں محو تھے وہ تمام لوگ اپنے کھانے کو چھوڑ کر اس خاتون کی طرف متوجہ ہو گئے. اور جو سندر پچائی تھا وہ خاموشی سے بیٹھا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. پھر اس نے دیکھا کہ وہ کاکروچ اس عورت سے اڑا اور کسی اور عورت پر جا کر بیٹھ گیا. اس عورت نے بھی بالکل اسی طرح کا ری ایکشن شو کیا کہ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. اور یہ ناظرین ایک بہت ہی مشہور زمانہ ریسٹورنٹ تھا جس کی آپ کو یہ سٹوری سنا رہی ہوں. تو آخر کار کیا ہوا، ایک ویٹر تھا، وہ سارا منظر یہ خاموشی کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا. پھر اچانک اس کاکروچ نے اپنی اڑان بھری اور اس ویٹر کی پاکٹ پر آ کر بیٹھ گیا. جیسے ہی اس کی پاکٹ پر آ کر بیٹھا تو ہو سکتا ہے وہ ویٹر دل میں تو ڈر رہا ہو، لیکن وہ کیونکہ ایک رسپانسو شخص تھا، اس نے بغیر حرکت کیے آرام سے ایک ٹیشو اٹھایا اور اس ٹیشو سے اچانک سے کاکروچ کے اوپر حملہ کر کے اسے دبوچ لیا اور خاموشی کے ساتھ اس ریسٹورنٹ کے دروازے سے باہر چلا گیا. تو جناب والا یہ ہے ایک ڈفرنس جو کہ سندر پچائی نے اپنے ایک انٹرویو میں اپنے سنایا تھا. تو آپ دیکھیں کہ اس نے اس ویٹر سے بھی ایک بہت ہی پازیٹیو چیز سیکھی، وہ یہ تھی کہ آپ نے ری ایکٹیو نہیں بننا، آپ نے رسپانسو بننا ہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو رسپانسو بنا لیں گے تو بہت سارے معاملات سیٹ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اور آپ پرائیویٹ وکٹری حاصل کر لیں گے. اب ہم سیکنڈ پوائنٹ کی طرف موو کرتے ہیں جو کہ ہے بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ. تو ہمیشہ جب بھی آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ہمیشہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اینڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے کسی بھی کام کے اوپر سٹرگل کرنی ہے. تو آپ دیکھیں گے
کہ آپ پرائیویٹ وکٹری حاصل کرنا سٹارٹ ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ پازیٹیو ہو کر کسی بھی چیز کو، اس کے فائدے اور نقصانات ہر چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں اور آپ کے ذہن میں اس کا اینڈ پوائنٹ ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کسی کو پڑھانا چاہتے ہیں اور کوئی اس طرح کا اسٹوڈنٹ ہے جو آپ کے کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا، تو آپ نے اپنے ذہن میں اینڈ پوائنٹ جو ہے وہ سلیکٹ کر لینا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کو پڑھانا ہے، تو آپ کوئی بھی ایسی ٹیکنیک اپنی کوشش کو آپ جاری رکھیں گے. جب آپ کام شروع کریں گے تو آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات فکس کر لینی ہے کہ آپ نے اس کو کروا کر چھوڑنا ہے. دین یو ول سی دا پازیٹیو ریسپانس ان دا اسٹوڈینٹ. تو اس کو ہم ریئل لائف سے، اپنی پرسنل لائف سے بھی کر سکتے ہیں، اس کو کوریلیٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کہ کوئی ایسی چیز جو ہم، کوئی ایسا بزنس، کوئی ایسا کام جو ہم سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اپنا اینڈ پوائنٹ سوچ لینا چاہیے، اپنا ڈیسٹینیشن، اپنی منزل کا تعین کر لینا چاہیے، اور پھر ہمیں ایمانداری کے ساتھ، اونیسٹی کے ساتھ اپنے اس کام کو سٹارٹ کر دینا چاہیے. جب ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں اور ہمارے ذہن میں اپنی منزل ہوتی ہے تو اس منزل کے تعین کے لیے ہم بہت زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے. اب ہم تھرڈ پوائنٹ جو کہ ہمیں دوبارہ سے پرائیویٹ وکٹری کی طرف لے کے جاتی ہے، دیٹ از پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے چیزوں کو مینیج کرنا ہے، آپ نے چیزوں کا سیکوینس ڈیسائیڈ کرنا ہے، آپ نے پرائرٹیز سیٹ کرنی ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی پہلے اہمیت ہے، اس کے بعد دوسرے سٹیپ کی طرف، تیسرے سٹیپ کی طرف جانا ہے. ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ نے 7 سٹیپس کور کرنے اور آپ ڈائریکٹ 7 پر جمپ کر کے چلے جائیں. تو ایسا کبھی بھی پاسبل نہیں ہوتا. ہمیشہ کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کے لیے یو ہیو ٹو سیٹ یور مائل سٹونز. آپ کو اپنے سٹیپس کا تعین کرنا پڑتا ہے، اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ اگر ایک سٹیپ کا ڈسٹینس کور کر لیں گے، دین یو ول بی ایبل ٹو موو ٹوورڈ دا سیکنڈ سٹیپ. ایسے تمام لوگ جو لمبی چھلانگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں جناب والا، وہ ہمیشہ منہ کے بل گرتے ہیں. تو اسی لیے آپ اپنے مائل سٹون سلیکٹ کریں، آپ اپنی پرائرٹیز کو سلیکٹ کریں، اور جو بھی کام کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ فتح حاصل کریں گے، آپ پرائیویٹ وکٹری حاصل کریں گے. تو یہ 3 پوائنٹس جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں، یہ انسان کو پرائیویٹ وکٹری حاصل کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہیں. اگر ہم ان 3 باتوں پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی شخصیت میں تبدیلی آنا سٹارٹ ہو جائے گی. آپ جو بھی کام کریں گے اس کو آرگنائز طریقے سے کریں گے، بیکاز یو ہیو سیٹ مائل سٹونز. تو مائل سٹون سیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اب ہم 4تھ پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں جو کہ ہمیں پرائیویٹ وکٹری سے پبلک وکٹری کی طرف لے جاتی ہے. اب آپ دیکھیں 4تھ پوائنٹ، تھنک ون ون. اب یہ وہ سچویشن ہے جو آپ کو پرائیویٹ وکٹری سے پبلک وکٹری کی طرف لے جاتی ہے. تو آپ سے میں دوبارہ گوگل کے CEO سندر پچائی کی ایگزامپل ڈسکس کروں گی، جو کہ ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ جیتنا کیسے ہے. حالانکہ ان کے اندر اس طرح کی صلاحیتیں نہیں تھیں کہ وہ اپنے بات کو کنوے کر سکیں، اپنے کام میں ایکوریسی شو کر سکیں. تو جب ان سے گوگل کے CEO بننے سے پہلے وہ جب ایز اے کینڈیڈیٹ وہاں پر انٹرویو دینے کے لیے آئے تھے، تو وہاں پر جو انٹرویو پینل تھا اس نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کی زندگی میں فیلئر کیا تھا اور آپ نے کیسے اس پہ قابو پایا. تو سندر پچائی کا ایک ہی جواب تھا. اس نے کہا کہ میرے جو ماں اور باپ تھے وہ بہت زیادہ محنت کرتے تھے، تو میں نے بھی جو اپنی زندگی میں سب سے بڑا غلط کام کیا جس کا میں مجرم ٹھہرا، وہ محنت تھی. میں نے محنت کو جب کرنا چھوڑا تو میں کامیاب انسان بن گیا.
تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے اپنی محنت کو اپنی جاب کے لیے یا اپنی چیزوں کے لیے ختم کر دیا تھا تو تب وہ ایک سکسیسفل پرسن بنا، بلکہ اس نے اپنی اس کمی کو کس طرح سے اوور کم کیا وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں، تاکہ ہم بھی تھنک ون ون والی سچویشن میں موو کرنا سٹارٹ ہو جائیں۔ تو اس نے سوچا کہ اگر میں اتنے سارے کاموں کو ایک ٹائم پر کرتا ہوں تو نہ تو میری صحت ٹھیک رہے گی اور نہ میں اتنا پیسہ کما سکوں گا، کیونکہ مجھے ہر فن میں مہارت حاصل نہیں ہے۔ تو اس نے سوچا کہ آج سے میں خود کام کرنا چھوڑ دوں گا، بلکہ میں لوگوں سے معاوضے پر کام کرواؤں گا۔ تو اس نے کیا کیا کہ ٹیم بنانا شروع کر دی۔ جب ٹیم بنانا شروع کی، اس نے لوگوں سے کام کروانا شروع کیا اور ان کی سپرویژن کرنا سٹارٹ کی، تو وہ اس نے کیونکہ سوچا تھا کہ اب میں نے جو کام سوچ لیا ہے، اب میں اس میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر رہوں گا، تو اسی وجہ سے جیسے ہی اس نے تھنک ون ون کی سچویشن کو اپنے اوپر طاری کر لیا، تو وہ دنیا کا ایک کامیاب ترین انسان بن گیا، جو دنیا کا سب سے زیادہ پیسہ کمانے والا، سیلری لینے والا پرسن بن گیا۔ تو دیکھیں جی، اس نے بھی ٹیم فارمیشن کے ذریعے سے تھنک ون ون کی سچویشن جو کہ پرائیویٹ سے پبلک وکٹری کی طرف لے کے جا رہی ہے، نہ صرف سندر پچائی کو اس سچویشن نے ایک کامیاب انسان بنایا، بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہ ذریعہ معاش بن گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب اس سچویشن نے، تھنک ون ون سچویشن نے اس پرسن کو، سندر پچائی کو، پرائیویٹ وکٹری سے پبلک وکٹری کی طرف موو کروا دیا، جس میں سب کی فلاح ہے، جس میں سب کی کامیابی ہے۔ اب ہم 5th پوائنٹ کی طرف موو کرتے ہیں۔ سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ۔ یہ 5th پوائنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جناب۔ آپ اگر اس پوائنٹ کو دھیان سے سمجھیں اور فری ٹائم میں آپ اس کی پریکٹس کرنا سٹارٹ کر دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت جلدی زندگی میں کامیاب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی افیئر آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ جو ہے اس میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے کہ آپ اس پرابلم کو، اس سچویشن کو، اس میٹر کو انڈرسٹینڈ کریں۔ جب آپ اس میٹر کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ اس کے اوپر جو بھی ڈیسیژن، جو بھی عمل درآمد، جو بھی کام کریں گے، تو آپ کامیابی کی طرف چلتے جائیں گے۔ اب ہم 6 پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، جو کہ ہے ٹو سینرجائز۔ اس پوائنٹ کو ابھی ہم نے سندر پچائی کی ایک ایگزامپل سے ڈسکس کیا تھا، تو اس میں دیکھیں ٹیم فارمیشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ اکیلا انسان اکیلا ہی ہوتا ہے اور ایک 11 ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک ٹیم لیڈر ہو اور وہ اپنی ٹیم کی فارمیشن کرے اور اس ٹیم سے وہ کام کروانا جانتا ہو، تو وہ انسان ہائیلی افیکٹو پیپل میں شمار ہوگا اس کا، کیونکہ اس نے اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو بھی انگیج کیا ہوا ہے اور بہت سارے لوگوں سے وہ کام کروا کر ایک سکسیسفل زندگی گزار رہا ہے۔ اب لاسٹ پوائنٹ جو کہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی وہ ہے شارپن دا سول۔ آپ نے اپنی روح کو جو ہے وہ تقویت بخشنی ہے۔ آپ نے اپنے اندر سے نیگیٹیوٹیز، کدورتیں اور جتنے بھی بغض اور جس طرح کی بھی آپ کے اندر جو ہے وہ نیگیٹو چیزیں ہیں، نیگیٹو تھنکنگ ہے، اس سب کو آپ نے اپنے اندر سے ختم کرنا ہے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ پرائیویٹ وکٹری سے پبلک وکٹری میں کامیاب ہو سکیں۔ جب تک آپ اپنے انٹرنلی اپنی چیزوں کو بہتر نہیں کریں گے، آپ اپنی سول کو، اپنی روح کو تقویت نہیں بخشیں گے، اس وقت تک آپ کامیاب انسان نہیں بن سکتے۔ تو کامیابی کے یہ جو 7 راز ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، اگر ایک ایک کر کے آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا شروع کر دیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ جو بھی آپ کام کریں گے وہ آپ سوچ سمجھ کر بہت اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے اسے سر انجام دے سکیں گے۔ تو یہ تمام ہیبٹس کو آپ نے اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بہت زیادہ فائدہ ہوگا
اور آپ دوسروں کو بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ تمام لوگ ان ہیبٹس کو ڈیولپ کریں اور نیگیٹو چیزوں کو اپنے اندر سے ڈسکارڈ کرتے ہوئے پازیٹیو چیزوں کو انٹیک کریں تاکہ آپ سب کامیاب انسان بن سکیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن جو ہے وہ ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔